میں یہاں جرنلسٹ ہوں. امن کی بات کرو. امن کی آپ لوگ میرے ساتھ گالی غلط بات ہے. لے سکتے ہو آپ, سب کچھ فری ہے ہماری طرف سے. ہم آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. ڈرائیور بھائی کو پتا ہے یہاں پہ آپ کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. سب کچھ فری ہے ہماری طرف سے یہاں پہ, وہ ٹینشن نہیں ہے. آرام سے دوستہ آج تک کھانے یہ چیز سوری فری ہے, سب فری ہے یہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملنوں کی ملامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان درندوں کی درندگی سے, ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے, ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے, ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے, ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیو, دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. اور دیکھیے آپ نے کل جس طریقے سے 3-3:30 بجے جو کشمیر کے اندر جو آتنکی حملہ جو ہوا ہے, جو گولیوں کی بوچھاڑ چلی ہے, ان آتنکیوں کو تو خدا جو ہے سو اللہ رب العزت غارت بھی کرے گا, نست نابود بھی کرے گا, زمین بوز بھی کرے گا. لیکن یہ مدعا یہیں پہ آ کے رکتا نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر اتنے آتنکی کیمپیں ہیں, اتنے ٹیررسٹ کیمپیں ہیں, اور یہ پورا بڑھاوا پاکستان دے رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے, اور اس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہے, ثبوتیں بھی موجود ہیں. یہاں تک کہ UNCC اقوام متحدہ بھی یہ چیز مانتا ہے, امریکہ بھی یہ چیز مانتا ہے کہ یہ پاکستان کی پیداوار ہے. یہ ہمارا دیش بھی اچھی طرح جانتا ہے. اب جس طریقے سے ہماری 27 جانیں گئی جو بے قصور تھے, جو بے قصور گھومنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے, ہوٹل میں گھس کے جس طریقے سے نامے پوچھ کر ان کو مارا گیا, ان کو ہلاک کیا گیا, ان کو ختم کیا گیا. یہ آتنکی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ تو ہم مانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کس کا بیج؟ پیداوار تو پاکستان سے, یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ وہاں سے. لیکن یہ ہے کس کا دھکا, یہ ہے کس کی نسل؟ یہ نکلے کدھر سے, پچھواڑ سے یا سامنے سے؟ اگرچہ سامنے سے نکلتے اور دھکا صحیح رہتا تو یہ کسی کی جان نہیں لیتے. جبکہ جان لینا جو ہے سو ہمارے پاس حرام ہے. اللہ کی نظر میں قاتل کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. تو ان پاپیوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ چیز, یا جانتے نہیں ہیں یہ لوگ. چلو یہ بات الگ ہے کہ جو ہے سو یہ آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کرے یہ گندگی, اللہ ان کو نست نابود کرے. اب دیکھنا ہے ہماری سرکار جو اس سطح پہ بالکل کشمیر میں ناکام ہو چکی ہے, بالکل فیل ہو چکی ہے. اب یعنی ساری عوام ان سے ریزن مانگ رہے ہیں, استعفیٰ مانگ رہے ہیں امت شاہ سے. اب یہ موٹا بھائی کیا دیتا ہے وہ دیکھنے لائق ہے. ابھی انتظار کرنے کا وقت آ چکا ہے. انہوں باتیں تو بہت بڑے بڑے کرے, انہوں جملے بازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیے دیش واسی کو, وہ تو سارے جانتے ہیں. اب تو جانے بھی جا رہے ہیں. پہلے لداخ گیا بولے تو اب کشمیر میں یہ حالت ہوئی. اب باقی کیا رہا, کچھ بھی نہیں رہا, ماما جی کا ٹھینگا رہا. یہ دیکھا آپ نے 1 منٹ 16 سیکنڈ کا میں اس لیے لگایا, یہ جتنی گودی میڈیا ہے
یہ جتنی سنگی میڈیا ہے، یہ نیچ اور ذلیل میڈیا ہے، یہ میڈیا کے اینکر ہیں. یہ حملہ ہونے کے بعد جبکہ دلیں رو رہے ہیں، انسانوں کے دلیں رو رہے، اتنے صدمے میں ہیں. اور جبکہ یہ لوگ سوائے مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے علاوہ، اسلام کو بدنام کرنے کے علاوہ آج تک ان 12 سال میں کبھی کوئی چیز دوسری نہیں بتائی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. جب آدمیوں کے اتنی پبلک کے دلیں دکھے ہوئے جو صدمے میں دوچار ہے، یہ بیچ میں جا کے جو ہے سو یہ آج تک کی اینکر جو ہے سو اپنا فحشی حرکتیں کر رہی ہے، گالی گلوچ کر رہے میرے کو، میں یہ کر دیتی ہوں. ارے کیا کر سکتی ہے تو؟ وہ لوگوں کی شرافت ہے جو تیرے کو فٹ بال نہیں بنائے، وہ لوگ نہیں تو گولا بنا کے کھیل لیتے وہ لوگ تیرے کو. تو کیا اکھاڑ سکتی، کیا کر سکتی؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. کیا دکھانا چاہ رہی تھی تو؟ کیا انٹرویو لینے گئی تھی کسی کا؟ کیا کسی سے بات کرنے گئی تھی؟ کتنا مرو گے تم لوگ ٹی آر پی کے لیے؟ تم لوگ ہے ذلیل، ہے رسوا کون، کبھی نہ دیش کی سوچے نہ دیش واسیوں کی سوچے. پھر یہ گندگی کیوں؟ کیا ثابت کیا کرنے گئی تھی تو؟ بچ گئی بال تو دوسرے اینگرہ تو دے گی، سب گاڑی میں بٹ گئے. اب وہ لوگوں کو ہیرو گیری دکھانے گئی تھی تو، لیکن وہاں پہ جو ہے معلوم ہے نا، ابھی کیا بولا میں تیرے کو، گولا بنا دیتے، فٹ بال بنا دیتے. کشمیری ہے وہ، اگر سے نکل گئے اپنی آبا سے تو اماں بن بھی آ جاتے. کیا سمجھے؟ پورا نکل گیا، پورا تکبر تمہارا پورا چکنا چور ہوگا. تمہاری پوری ایٹیٹیوڈ جو تھی تمہاری پوری ختم ہو گئی. کیا سمجھی تھی؟ وہ لوگ خاموش بیٹھتے یا ڈرتے؟ ڈرنے والی قوم نہیں ہے وہ، سمجھی نا. ایسا گر گر کر رہی، ایسا گر گر کر رہی، میرے کو گالیاں دے رہے. خالی گالیاں دیے بھی بہت کچھ کر دیتے وہ لوگ، سمجھے نا. نکو یہ نکو بتاؤ، تم لوگ بدنام زمانہ ہے. تم لوگ 12 سال میں جو کرے ہیں کوئی دیش واسی نہیں بھولتا. اتنی گندگی پھیلائے تم لوگ، کوئی دیش واسی تم کو معاف نہیں کرتا. تمہاری اتنی ضلالت، تمہاری اتنی گندگی، تمہاری اتنی جھوٹ. کوئی جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے، اینکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیش کی اچھی اور سچی باتیں بتانا. سارے مذہبوں کو توڑا کر آپس میں اختلافات پیدا تم نے کیا. بھلا کرے وہ لوگ، لیکن ان کی ڈیوٹی تم نبھائے. یہ سارے چیزیں عوام جانتی ہے اچھی طرح، اس لیے تمہاری اوقات پاؤں کے نیچے، سمجھے نا. اس لیے تننے کی اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہے تم وہیں رہو جب تک ان کا صفایا نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر تمہارے چلتے نہیں چلتے چینلوں کا بائیک آؤٹ ہوتا، پتہ نہیں وہ. اس لیے گندگی مت مچاؤ. گالی دے رہے میرے کو، گالی دے رہے میرے کو بولتے گھپ بول کے نہیں دیا غنیمت، سمجھے نا. یار منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم.